ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً دوڑ جاؤ۔ اس لیے کہ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول تمہیں بلائیں تو دوڑ جاؤ۔ یہاں سب سے پہلی جو قابل غور بات ہے ضمناً، وہ یہ ہے کہ جس کو مفسرین نے کوٹ کیا، کیا براہ راست ڈائریکٹ اللہ کسی کو بلاتا ہے؟ اگر بلائیں گے تو رسول بلا سکتے ہیں ان کی ظاہری حیات میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بلانا تو رسول اللہ کا ہو سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ اپنا ذکر کیوں کیا کہ جب کبھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو دوڑ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر مرتبہ اپنے صحابہ کو بلایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو سوال ہم نے کھڑا کیا ہے وہ آگے آئے گا جواب اس کا، اپنے حجرے میں تھے اور آپ نے ایک صحابی کو آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، انہوں نے حضور کی آواز سنی۔ اب چونکہ تھے نماز میں تو انہوں نے نماز کو ذرا جلدی کی، نماز کی اسپیڈ کو بڑھا دیا، لیکن بہرحال تاخیر تو ہوئی۔ نماز پڑھ کے جلدی جلدی حضور کے پاس آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کافی دیر پہلے بلایا تھا، دیر کیوں کر دی؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ تو کہا، یا رسول اللہ پڑھا تو ہے، لیکن کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا
اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً دوڑ جاؤ۔ اس میں ایک میسیج دینا تھا، اگرچہ تم نماز میں تھے لیکن قرآن کا فرمان ہے کہ جب اللہ رسول بلائیں تو دوڑ جاؤ۔ صحابی سمجھ گئے، کہا یا رسول اللہ آئندہ خیال رکھوں گا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ اگر نماز میں بھی ہو اور حضور کسی خوش نصیب کو بلا لے تو اس پر فرض ہے کہ نماز چھوڑ کر چلا جائے، نماز کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اب یہاں سے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا اسی آیت کو سامنے رکھ کر، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر بندہ نماز میں ہو اور حضور اسے بلا لیں تو اس پر فرض ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا جائے۔ نماز توڑنے کا ایک اور جگہ بھی حکم ہے، وہ ہے ماں باپ۔ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور اگر ماں نے پکارا تو اس پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلا جائے، مگر اس میں قید ہے، شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہو، فرض نہیں۔ اگر فرض پڑھ رہا ہو، چاہے امی بلائے کہ ابا بلائے، اسے نماز فرض مکمل کرنی پڑے گی۔ لیکن بیٹا اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے، امی نے آواز دے دیا تو وہ نفل نماز توڑ دے اور ماں کے پاس چلا جائے، ابا کے پاس چلا جائے، یہ اس پر ضروری ہے۔ نوجوانوں، یہ قابل غور بات ہے، ماں باپ کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بیٹا اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں باپ خالی آواز دے دیں تو اس پر لازم ہے کہ نماز کو توڑ دے اور ماں باپ کے پاس چلا جائے، نماز کو توڑ دے اور ماں باپ کے پاس چلا جائے۔ اب اسے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ امی نے بلایا کائے کے لیے، کام کتنا اہم ہے، کام کتنا ضروری ہے، یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی آواز ہی نماز توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر چاہے وہ اپنے پیر دبانے کے لیے بلائے یا پانی پینا ہے اسے تو پانی منگانے کے لیے بلائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ آخر کام کتنا ضروری ہے۔ اگر وہ پیر دبانے کے لیے بلائے تب بھی نماز، نفل نماز توڑ کر بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ماں کے پاس چلا جائے، ابا کے پاس چلا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ نفلی عبادت سے بڑا ثواب ماں باپ کی خدمت میں ہے، نفلی عبادات سے زیادہ ثواب اللہ تعالی ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک آ گئی بات تو سن لیں۔ اب اس بات کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی، اور اس بات کو لکھا ہے کتاب میں حضرت خواجہ غریب نواز نے، روایت کی ہے ابو الحسن خرقانی نے، اور اس کو کوٹ کیا ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک عورت تھی جس کے 2 بیٹے، بڑے نیک، بڑے پارسا، متقی، پرہیزگار۔ فرماتے ہیں کہ ماں کا آخر وقت آیا، بڑھاپا زیادہ ہو گیا اور راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ماں کو رات کو خدمت کی ضرورت پڑتی۔ دونوں بیٹے فرما بردار تھے تو دونوں ایک رات بیٹھے ماں کے پاس، ماں کو نیند نہیں آتی تھی یا کم آتی تھی، تو کوئی سر میں مالش کر رہا ہے، کوئی پیر سلا رہا ہے، تو ایک رات پوری کی پوری ایسی گزر گئی۔ دوسرے دن دونوں بیٹے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بھائی کہ ماں کو ضرورت تو ہے لیکن 2 کی ضرورت نہیں ہے ماں کو، اگر ایک بھی بھائی بیٹھے گا تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ہم دونوں کے دونوں بیٹھ جاتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ دونوں میں سے ایک ماں کی رات میں خدمت میں رہے اور دوسرا یا تو سوئے یا عبادت کرے؟ دوسرے دن آئے گی باری تو جو عبادت میں تھا یا سویا ہوا تھا وہ ماں کی خدمت کرے گا،
آج جو ماں کی خدمت میں تھا وہ کل سوئے یا عبادت کرے. کہا یہ بھی اچھا مشورہ ہے. اب انہوں نے باریاں تقسیم کر لی. اب ایک رات ایک بھائی ماں کی خدمت میں تھا اور دوسرا پوری رات عبادت میں لگا ہوا ہے. اب وہ سونے والے لوگ تو نہیں تھے, نیک تھے, پرہیزگار تھے, وہ پوری رات عبادت کرتے رہے. دوسری رات جب آئی تو جو رات بھر عبادت کرتا رہا وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی باری تو میری ہے آج ماں کی خدمت کی, لیکن اگر تم اجازت دو تو کیا میں آج بھی عبادت کر لوں, تم ماں کی خدمت کر لو گے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں ماں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ عبادت کر لیں. وہ خوشی خوشی چلا گیا اور تازہ وضو کر کے مصلی پر چلا گیا. رات بھر وہ عبادت کرتا رہا, یہ ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے. رات کا آخری پہر تہجد کا وقت ہو رہا ہے. اس وقت اب ظاہر بات ہے رات 2 راتوں کا جگا ہوا بندہ, اب دوسری رات کا جب آخری پہر آیا تو اس پر ذرا غنودگی طاری ہونے لگی. تو وہ دعا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ میری مغفرت فرما دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے, میری بخشش فرما دے. اور ہلکا سا جھونکا اسے, نیند کا غلبہ اس پر ہوا تو اچانک اس نے آواز سنی کہ ہاں ہم نے تجھے بخش تو دیا مگر تیرے چھوٹے بھائی کے صدقے تیری بخشش ہو گئی. یہ نیند سے جاگا, یہ پریشان ہو گیا. پھر اس نے دعا کرنا شروع کیا. اب ظاہر بات ہے تعجب کی بات تو تھی, باری تعالیٰ میری بخشش فرما, میری نجات فرما, مجھے بخش دے, مغفرت فرما. پھر اچانک نیند کا غلبہ ہوا, پھر آواز آئی تجھے تیرے چھوٹے بھائی کے صدقے میں بخش دیا گیا ہے. اب یہ پریشان ہو گیا کہ 2 رات مسلسل عبادت میری بڑھ گئی, وہ 2 راتوں سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا ہے, عبادت میری زیادہ ہے اور اس کے صدقے بخشش ہو رہی ہے. پھر اچانک غیب سے آواز آئی بندے تو اس کی خدمت میں تھا جو بے نیاز ہے, تیرے عبادت کی ضرورت تیرے رب کو نہیں ہے, اور تیرا چھوٹا بھائی اس کی خدمت میں تھا جسے اس کی ضرورت تھی. تو ماں کی خدمت کا مقام تیری عبادت سے بڑھا دیا گیا ہے کہ اس کے صدقے میں تیری بخشش ہو رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے یہ واقعہ لکھ کر کے آگے بیان فرمایا کہ ذرا سوچو کہ رات بھر عبادت کرنا ایک طرف اور رات میں ماں کی خدمت میں خالی بیٹھنا کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت ماں کو پڑ جائے. فرمایا اس رات بھر عبادت کرنے سے افضل ماں کی خدمت کرنا ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ ماں باپ کا مقام اور ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں باپ میں سے کوئی آواز دے دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نفل نماز بولیں توڑ دیں اور ماں کی خدمت میں جائے, ابا کی خدمت میں جائے, وہ جو حکم دیں وہ بجا لائے. جب کام سے فارغ ہو جائے تو آ کر کے اپنی جو نماز توڑی تھی اسے اثر نو وہ نماز دوبارہ وہ پڑھ لے. مگر حضور کا مقام ماں باپ سے بھی ہزاروں درجے بلند ہے. وہاں کیا حکم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی آواز دے اور بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہو تو نماز توڑ کے جانا ہے. لیکن کوئی خوش نصیب فرض نماز پڑھ رہا ہو اور حضور اگر اسے بلا لیں تو فرمایا ماں باپ کے لیے نفل کی شرط ہے, فرض نہیں توڑ سکتا. لیکن حضور اگر کسی کو بلائیں اور وہ اگر فرض نماز پڑھ رہا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ فرض نماز بھی چھوڑ کر حضور کے پاس چلا جائے. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ماں باپ بلائیں تو نفل نماز توڑنا ہے, حضور بلائیں تو فرض بھی نماز اگر ہو تو نماز توڑنا نہیں ہے, چھوڑنا ہے. ذہن حاضر ہے نا آپ کا؟ ماں باپ بلائیں اور بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہو تو کیا کرنا ہے؟ بولیں توڑ کے جانا ہے. اور بندہ اگر فرض نماز پڑھ رہا ہو, ماں باپ بلائے تو پھر جانا نہیں ہے, لیکن حضور بلائے تو فرض ہی کیوں نہ ہو تو نماز توڑ کے جانے کا نہیں لکھا ہے علماء نے. فرماتے ہیں نماز توڑ کے نہیں جانا ہے, نماز چھوڑ کے جانا ہے.
کب چھوڑنے اور توڑنے میں کیا فرق ہے؟ کب نماز توڑ کے جائے گا، ظاہر بات ہے جب ہاتھ چھوڑ کے کعبے سے چہرہ گھوم جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ ماں باپ کی خدمت کر کے واپس آئے گا، پھر سے نیت کرے گا، تکبیر تحریمہ کرے گا، اثر نو نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر سرکار بلائیں تو فوراً ہاتھ چھوڑ دے، کعبے سے گھوم جائے، حضور کے پاس چلا جائے۔ 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، 2 پہ بلا لیا تھا حضور نے، یا دوسری رکعت کا رکوع میں تھا، حضور کے پاس گیا، بات چیت کیا، حضور نے کوئی کام سونپا، وہ کام کر دیا اور واپس آیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ کہ رکوع میں تھا تو سیدھے رکوع میں جائے، سجدے میں تھا سیدھے سجدے میں جائے۔ کہ اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پکڑے۔ کہ نماز ٹوٹی نہیں، کہ نہ نماز ٹوٹی نہیں، چھوٹی ہے۔ چھوڑ کے گیا تھا، توڑ کے نہیں گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کعبے سے اگر سینہ سمیت آدمی گھوم جائے تو نماز تو ٹوٹ ہی جائے گی۔ اب یہ بندہ تو مسجد سے نکلا، حضور کے پاس گیا، حضور نے بازار بھیجا، واپس کام کر کے آیا، تو پھر بھی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو نماز قبلے سے اگر گھوم جائے نمازی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبے سے رخ پھرے تو ٹوٹے گی، وہ کعبے سے تو پھرا ہے مگر کسی اور طرف نہیں، کعبے کے کعبہ کی طرف پھرا ہے، اس لیے اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اور فرمایا اگر نماز ہی میں رہتا تو 5 منٹ میں پوری ہوتی، مگر حضور نے بیچ میں بلایا تو 1 گھنٹہ لگ گیا۔ فرمایا پورا 1 گھنٹہ وہ نماز ہی میں تھا، کیونکہ حضور کی خدمت کر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ رسول تمہیں بلائیں تو دوڑ جاؤ، چاہے کسی حالت میں ہو۔ اور صحابہ نے حق ادا کیا ہے، صحابہ نے حق ادا کیا۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری میں مشغول، اور حضور کی آواز آئی، چھوڑ کے نکل گئے۔ حضرت حنظلہ نہیں سنا آپ نے؟ غسیل الملائکہ، جنگ میں نکل گئے، شہید ہو گئے۔ اور جب شہید ہوئے، لاشوں میں جب تلاش کیا گیا حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ صحابہ نے حضور سے کہا رسول اللہ حنظلہ آئے تھے، لڑتے ہوئے دیکھا ہے، گرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر لاش نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان کے کنارے پتھر کی چٹان ہے، وہاں رکھا ہوا ہے لاشا۔ وہاں گئے، دیکھا تو لاشا تو رکھا تھا چٹان پر، مگر پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ لاش اٹھا کے لائے، کہا یا رسول اللہ اس کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے، کپڑے تر بتر ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو میں نے اعلان کروایا تھا اس وقت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ مشغول تھا، اور میری آواز سنتے ہی وہ غسل کرنے کی فرصت نہ پایا اور سیدھا نکل گیا۔ غسل کی حاجت تھی مگر وہ نہ کر سکا اور میدان میں آیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، انسانوں نے نہیں، اللہ کے فرشتوں نے آب کوثر سے اسے غسل دیا ہے۔ یہ مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر دوڑ جانے والوں کا، کہ انہیں فرشتے غسل دیا کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں تو فوراً دوڑ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا ذکر فرمایا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں، 2 قول بیان فرمائے، ایک بہت پیارا ہے، دوسرا بھی پیارا ہے، مگر تھوڑا سا جو مجھے اچھا لگا وہ میں اسے زیادہ اچھا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہاں بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو براہ راست ڈائریکٹ کسی کو بلاتا نہیں ہے، بلائیں گے تو حضور بلائیں گے، پھر اللہ نے اپنا ذکر کیوں کیا؟ علماء فرماتے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا نام پڑھوا کر یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ میں تو تجھے نہیں بلاؤں گا، بلائے گا آمنہ کا لال ہی، بلائے گا میرا رسول ہی۔ مگر کبھی یہ مت سمجھنا کہ خالی رسول نے بلایا، کہ رسول نے بلا لیا تو یہ سمجھ لے کہ میں نے ہی بلایا ہے، کیونکہ رسول کا بلانا اپنا ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ وہ وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ رسول کا بلاوا ہی اللہ کا بلاوا ہے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے تم کیا ہو۔ ہاں، تو ایک تو ہے ڈائریکٹ بلانا، تو اللہ اور اس کا رسول جب بلائے تو حکم ہے ایمان والوں کو کہ دوڑ جاؤ، کسی کام میں ہو چھوڑ دو اور چلے آؤ۔ ایک ہے بلا واسطہ اور ایک ہے بال واسطہ۔
اب بلا واسطہ بلانے کا دور ختم ہو گیا. اگر کوئی خوش نصیب ہو تو اسے شاید سرکار ڈائریکٹ بلا لے, الگ بات ہے, بلا سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ بلا نہیں سکتے, وہ بلا سکتے ہیں, لیکن اب ظاہری اعتبار سے وہ زمانہ ختم ہو گیا. اپنے ظاہری آیات میں سرکار بلاتے تھے, لیکن کیا اب ہمیں اللہ اور اس کا رسول بلاتے ہیں؟ تو بلا واسطہ تو نہیں, مگر بال واسطہ بلانا آج بھی جاری ہے. وہ بلاتے ہیں, اور حکم یہ ہے کہ جب بلائیں تو کیا کرنا ہے؟ اونچی بولو, دوڑ جانا ہے. اب ڈائریکٹ بلانا ختم, انڈائریکٹ جاری ہے. وہ انڈائریکٹ کیا ہے؟ مسجد میں جب بھی اذان ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بلانا ہے. اور کون بلا رہا ہے جی؟ مؤذن صاحب. کون بلا رہا ہے؟ مؤذن صاحب ہی تو بلا رہے ہیں. شاید اسی لیے ہماری نظر میں اہمیت, اس بلاوے کی اہمیت نہیں ہے کہ مؤذن صاحب ہیں, تنخواہ تو میں دیتا ہوں نا, جمعے کی جھولی میں ہم ڈالتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے ان کو, وہ تو پھر ظاہر بات ہے خدمت گزار ہیں, تو ان کا بلاوا. میں سیٹھ آدمی ہوں, 50 نوکر ہمارے یہاں کام کرتے ہیں, وہ تو چھوٹا آدمی ہے نا, مؤذن بلا رہا ہے. یہ سوچ کر شاید یہی سوچ ہماری ہو, شاید ہو, اسی لیے دوڑ نہیں رہے. اگر یہ سوچ ہماری ختم ہو جائے اور ہم یہ سمجھے کہ بلانے والا مؤذن نہیں ہے, یہ تو واسطہ ہے بیچ میں, یہ تو توسل ہے. یہ دیکھو کہ حکم کس کا ہے, کون بلوا رہا ہے. بلانے والا مؤذن ہے, مگر بلوانے والا اللہ اور اس کا رسول ہے. اب میں یہاں ایک شاید کڑوی ہو مگر سچی بات ہے. آپ ذرا سوچیں, کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں, ارب پتی ہوتے ہیں, کیسز ہو جاتے ہیں, ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, مقدمہ عدالت میں کورٹ کچہری میں چلتا ہے, تاریخ پڑتی ہے تو سیٹ بھی ہوگا تو جانا ہے. چند تاریخوں پر ادھر ادھر ٹال مٹول وکیل کو بول بتا کر کے کر ڈالتے ہیں, وہ الگ بات ہے. مگر کوئی تو تاریخیں ایسی آتی ہیں جہاں کمپلسری ضروری ہو جاتا ہے. اور جب ارب پتی آدمی بھی وہاں پہنچے گا تو ظاہر بات ہے سیدھے وی آئی پی کوٹے میں جج کے سامنے حاضر نہیں ہوگا, اسے باہر رکنا ہے, رکے گا نا باہر, جہاں بینچ لگے ہیں وہاں بیٹھنا ہے. جج صاحب اندر ہیں کرسی پہ بیٹھے ہوئے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ پوزیشن ایسی ہوتی ہے نا کہ نمبر 1 پتہ نہیں کب بلاوا آئے, کب نام کا پکارا آ جائے. اس پیریڈ میں اگر اس ارب پتی جو صبح نکلا ہے اگر 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھی ہوا تو بیٹھا ہوا ہے, آپ جا کر کے اس سے کہیں کہ چلو ذرا چائے پی کے آتے ہیں, تو وہ کہے گا نا یار پتہ نہیں کب آواز لگ جائے, غیر حاضری نہ ہو جائے. وہ چائے پینے کے لیے بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا, ناشتہ کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا, بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں کوئی آیا, باہر نکلا اور نکل کر کہتا ہے فلاں حاضر ہو, اتنی تیزی دکھاتا ہے. اب اگر ہم ارب پتی سے پوچھیں کہ سیٹھ صاحب آپ ارب پتی ہیں, مل چلاتے ہیں آپ, 1000 نوکر آپ کے پاس کام کر رہے ہیں, یہ معمولی پٹے والا آدمی ہے چپراسی, اس کی آواز دینے پر اتنی تیزی سے دوڑ گئے آپ نوکر چلانے والے ہیں اور نوکر کی آواز پہ دوڑ گئے. تو وہ کہے گا بھیا مانا کہ وہ چھوٹا آدمی ہے, تنخواہ کم پاتا ہے, میں 50 نوکروں کو نوکری دے کر کے ان کی روزی روٹی کا اہتمام اللہ نے میرے ذریعے کیا ہے, مگر یہ صدا صرف اس کی زبان سے نکل رہی ہے. بلا وہ رہا ہے مگر بلوانے والا وہ ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. میرا دوڑنا اس کی آواز پر نہیں ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں آواز اس کی ہے مگر حکم اس کا ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں, ایک سیٹ آدمی معمولی چپراسی کے بلاوے پر 3 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے اور جیسے ہی بلائے تو دوڑ جاتا ہے. تو مؤذن مسجد سے جب اذان دیتا ہے تو خدا کی قسم یہ دنیا کے کرسی والے کا حکم نہیں ہے, آیت الکرسی والے کا حکم ہے. تو ہم نے کیا مؤذن کی آواز کو اتنی اہمیت دی جو ایک معمولی چپراسی کی آواز کو دیتے ہیں؟
اتنی اہمیت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہم اتنی اہمیت دیتے تو ارب پتی بھی ہوتا تو اذان سے پہلے انتظار کرتا کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے, اور جیسی اذان ہو دوڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فرماتا ہے, میرے فرشتوں ذرا دیکھو تو ادھر سے آواز بلند ہوئی اور میرا بندہ دوڑ پڑا ہے, تم گواہ رہو میں نے اس کی بخشش کر دی ہے, میں نے اسے بخش دیا ہے. تو حضرات گرامی الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ مگر جمعے کے دن میں آیا تو جمعے سے پہلے ہی کافی حد تک مسجد بھر چکی تھی. کاش کہ یہ ماحول ہر نماز میں ہو جائے, ہر نماز میں ہو جائے, کہ اذان کے ساتھ ہی آپ مسجدوں میں داخل ہو جائیں, مسجدوں کی طرف دوڑ جائیں, چاہے کسی کام میں ہو چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف عبادت کے لیے نکل پڑو. تو حضرات گرامی یہ جو اذان ہے, نمازیں کیوں چھوڑتا ہے آدمی؟ فرصت نہیں ہے. عموماً جو ہوتا ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے یار, مصروفیات زیادہ ہیں, آدمی بیزی ہو گیا ہے. تو یہ مصروف کائے کے لیے ہوتا ہے آدمی؟ کمانے کے لیے نا. یاد رکھیے گا اذان جو ہے نا, اذان, یہ اذان کے الفاظوں پر میں نے چاہا تھا کہ آج اسی پر میں گفتگو کروں گا. آپ غور کریں, اذان اعلان ہے, اعلان ہے نا, کائے کا اعلان ہے یہ؟ جی بولیے, ہاں صحیح بول رہے ہیں, بولیے. اذان نماز کا اعلان ہے نا, نماز کو بلایا جاتا ہے اذان کے ذریعے. ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ جب اذان نماز کے اعلان کے لیے ہے تو یہ اعلان ہونا یہ چاہیے تھا کہ مؤذن کھڑا ہو جاتا اور حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, اعلان یہی ہے خاص. اعلان صرف اتنا ہے, جس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے جو اعلان ہے وہ حی علی الصلاۃ ہے. اگر اسی لفظ کو وہ بلند کر دیتا اعلان ہو جاتا. لیکن حی علی الصلاۃ کا نمبر کب آتا ہے اذان میں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر کتنی مرتبہ؟ ہاں, اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہوتا ہے نا؟ اذان بھی غور سے نہیں سنتے آپ. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ ہے نا. ابتدا میں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر 4 مرتبہ. پھر اس کے بعد ہاں بولیے, نیکی ملے گی نا, شہادت ہے, بولیں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ, کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. پھر کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, کتنی مرتبہ؟ اب آتا ہے حی علی الصلاۃ کا نمبر. سوال یہ ہے کہ جب نماز کا اعلان ہی ہے تو پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ, پھر حی علی الصلاۃ. ایسا کیوں؟ یہ الفاظ پہلے کیوں ڈالے گئے اور جس مقصد کے لیے بلانا ہے اسے بعد میں کیوں رکھا گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے, کئی وجوہات ہیں مگر اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ چاہے کہ میں زندگی بھر چھوٹا ہی بن کے رہوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, آپ کی کوشش ہوگی کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے اس فیلڈ میں بڑا بننا ہے, وکالت پیشہ ہے آپ کا, آپ نہیں چاہیں گے کہ سیشن میں زندگی گزاروں, آپ چاہیں گے کوشش کر کے میں بڑا بن جاؤں. آپ لیڈر ہیں, آپ نہیں چاہیں گے کہ کارپوریٹ میں لوگوں کی خالی نیتا گری کے آگے پیچھے گھومتا رہوں, کبھی تو میں نیتا بنوں, میں بڑا بننا چاہتا ہوں. کارپوریٹر بن گیا اسی پر زندگی گزارے یہ ضروری نہیں ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں صدر بلدیہ کیسے بنوں, یہاں کا کیا کہتے ہیں اسے, نگر پالیکا کا میئر کیسے بنوں, صدر بلدیہ اسے کہا جاتا ہے. میں میئر بن گیا, وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب زندگی ختم ہو گئی, وہ سوچتا ہے ایم ایل اے کی ٹرائی کر لوں,
MLA ہو گیا تو کہتا ہے MP کی ٹرائی کر لوں, MP ہو گیا, اب ظاہر بات ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا تو اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ ختم ہو گئی بات, کہنا یار کوئی منتری بن جاؤں تو اچھا ہے, اور منترالے کوئی مل جائے تو مجھے بہتر ہے, اور منتری بننے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ نہ یار وہ اوپر جو بیٹھا ہے نا وہاں جاؤ پردھان منتری بن جاؤ تو بڑھیا ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں. پان کی ٹپری لے کے بیٹھا ہے, آدمی کبھی نہیں چاہے گا زندگی اسی میں ختم کر دو, وہ چاہے گا میں بڑا ہو جاؤں. مولانا بنا ہوا ہے وہ کبھی نہیں چھوٹے سوچے گا کہ میں چھوٹا ہی بن کے رہوں, کیوں نہ بڑا بن جاؤں. امامت زندگی گزار دوں, کہا نہ یار کچھ آگے کرنا ہے, اسی فیلڈ میں بڑا بننا ہے. بیپاری ہے بڑا بیپاری بننا ہے, چھوٹا کام ہے بڑا بننا ہے. ذرا سوچے, اللہ انسانوں کی فطرتوں کو جاننے والا ہے, وہ خالق فطرت ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے تمہاری خواہش ہے میں بڑا بن جاؤں, میں بڑا بن جاؤں, میں بڑا بن جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, او بڑائی کی تلاش میں بھاگنے والو, اذان کی ابتدا فرمائی اللہ اکبر, اللہ اکبر. او بڑا بننے والو ادھر ادھر مت بھاگو, اگر بڑا بننا ہے تو اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے اس کے دروازے پر آ جا, وہی تجھے بڑا بنا دے گا. فرمایا اس کا میسج آگے گیا, پہلے کہا اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. مولا کیا کروں, حی علی الصلاۃ, آ نماز کے لیے میں بڑا بناؤں گا, میں تجھے عظمتیں عطا کروں گا, میں تجھے وقار عطا کروں گا, میں تجھے بلندی عطا کروں گا. تو حضرات گرامی یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے اذان کی ابتدا بلانا تھا نماز کے لیے, مگر انسان کی فطرت کو اللہ جانتا ہے کہ تو بڑا بننا چاہتا ہے تو بلانے والا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے, اس کے بلاوے پر آ جا, تجھے وہی بڑا بنا دے گا, وہی تجھے عظمت و وقار عطا فرمائے گا. تو یاد رکھیں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے, چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو, بڑا بننا چاہتے ہو تو اس بارگاہ میں آ کے جھکنا پڑے گا, اور جتنا جھکتے جاؤ گے وہ اتنا اٹھاتا جائے گا, جتنا اس کے دربار میں جھکو گے وہ اتنا بلند کرتا جائے گا. اور جب سے ہم نے اس در میں جھکنا چھوڑ دیا ہے, در بدر پہ جھکنا ہم نے شروع کر دیا ہے. ہمیں لوگ دبا رہے ہیں, دبوچ رہے ہیں, نیچا دکھا رہے ہیں, اور ہم پستی میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, پیغام قرآن کو چھوڑ دیا. جب سے ہم ذلیل ہونے لگے, اور وہ مسلمان تھے قرآن کے ہر فرمان پر عمل کرتے تھے, اللہ نے انہیں عزت و وقار عطا فرمایا تھا, انہیں بلندی عطا فرمائی تھی. تو حضرات گرامی نوجوان بچوں, نمازوں کی پابندی کریں, کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں, بڑا بننا چاہتے ہو نا, تو جو سب سے بڑا ہے وہاں جھکنا شروع کر دیں. پڑھو گے نماز انشاءاللہ؟ ہاں, مگر کہیں بھی مت پڑھ لینا. ہاں, بلند ہونا ہے تو امام الانبیاء کا جو عاشق ہے اس کے پیچھے پڑھنا ہے. ہاں, جو وفادار مصطفیٰ ہے اس کے پیچھے پڑھنا ہے. کسی گستاخ کے پیچھے نماز پڑھو گے تو نہ وہ نمازی رہے گا نہ نماز رہے گی, دونوں کو اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا, کوئی مطلب نہیں ہوگا. بڑا بننا ہے تو غلام رسول, غلام مصطفیٰ, عاشق رسول, عاشق مصطفیٰ کے پیچھے, یعنی سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتدا ہی میں نماز پڑھیں. کوئی وہابی ہو, چکڑالوی ہو, غیر مقلد ہو, ان کی اقتدا میں ہم کو نماز نہیں پڑھنی ہے. اس لیے ہمیں نماز ان کے پیچھے پڑھنی ہے جس کا سر جھکتا تو کعبے کی طرف ہے مگر دل گنبد خضرا کی طرف ہو, ہے نا. ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.